بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کو بڑی محبت سے نبھانا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے جب تعلقات کے درمیان سے محبت نکل جاتی ہے تو گفتگو کیسی رسمی سی ہو جاتی ہے، پھیکی پھیکی سی بے جان لہجے اس قدر سرد ہو جاتے ہیں کہ دور دور تک ان کی حرارت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کسی بھی گرم جوشی سے خالی فقط ضرورت کی بات کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے نہ دکھ درد کو بیان کیا جاتا ہے اور نہ ہی خوشی و خوشخبریاں بانٹی جاتی ہے۔ محبت کیا مر جاتی ہے، تعلق کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے اور قریب سے قریب تر رشتہ بھی پرائے سے پرایا ہو کر رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب UAE کا نیشنل ڈے تھا اور ہم نکل پڑے سیر و تفریح کے لیے، اور سنس کی UAE ڈے پہ کافی چیزیں جو ہے وہ فری تھیں، لیکن اتنا رش تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا، بچوں کو بھی اور مجھے بھی میوزیمز بہت پسند ہے، تو ہم نے کہا چلو بھائی میوزیم پہ رش نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی جگہ ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو پسند آتی ہے، تو ہم نے کہا یہ میوزیم جو ہے وزٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اور تربیت۔ بہت سا کامن سا سوال ہے کہ، اور بہت ساری عورتیں یہی کہتی ہیں اکثر کہ جوائنٹ سسٹم میں بچوں کی تربیت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، 10,000 لوگ ہوتے ہیں، آپ بچوں کو اپنی طرح سے اپبرنگنگ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے اکثر ہی جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل کا ذکر کرتی ہیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کا خیال کیسے رکھا جائے، اور کچھ خواتین کے مطابق اس سسٹم میں بچوں کی تربیت کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، کسی بھی پہلو پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں رخ کو دیکھا جائے۔ ہر سسٹم کی مثبت اور منفی اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جہاں منفی پہلو ہے وہاں مثبت پہلو بھی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں مثبت پہلو پر، مطلب پازیٹیو پر۔ آپ کے بچے رشتوں کی قدر سیکھ جاتے ہیں، وہ چھوٹے بڑوں سے گفتگو کرنے کا انداز سیکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، بچے ہمیشہ بچوں کے درمیان ہی خوش رہتے ہیں۔ اس سسٹم میں بچوں کو اپنے ہم عمر دوست مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر تعلقات قائم کرنے یا دوستیاں کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اس سسٹم میں بچہ بہت سی برائیوں سے اس وجہ سے محفوظ رہتا ہے کہ اس پر نظر رکھنے والے اور پوچھ گچھ کرنے والے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پکڑے جانے یا نظروں میں آ جانے کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ خوف اسے محفوظ رکھنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرورش پانے والے بچے مشکل اور سخت حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہ عادات ان بچوں کو تجرباتی زندگی میں کتنی فوائد دیتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد والدین اگر جاب ہولڈرز ہوں یا بچوں کو وقت اور توجہ نہ دے پائیں تو اس سسٹم میں بچے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں بچوں کو وقت، توجہ اور محبت ملتی رہتی ہے، اور بچوں کے لیے وقت، توجہ اور محبت بنیادی خوراک کی طرح ہے، جو بچوں کے لیے دودھ، پروٹین اور دنیا جہاں کی سہولتوں سے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس خوراک کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگلا پوائنٹ، سوشل میڈیا کے اس دور میں والدین جس قدر مصروف ہو چکے ہیں، دادا دادی کا کردار بچوں کے لیے اس دور میں کہانیوں کے کردار جیسا ہے، جیسے سن کر وہ تخلیقیات کی دنیا میں ایک خوبصورت اور اپنی من پسند کی دنیا قائم کر لیتے ہیں۔ اس سسٹم میں پرورش پانے والے بچوں کو کمیونیکیشن بہت مضبوط ہوتی ہے، اور زیادہ لوگوں کی موجودگی میں پرورش پانے کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سسٹم کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاتی جاؤں تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ جہاں تک اس سسٹم کی منفی اثرات کی بات ہے تو اس میں ایک بڑی کردار ہماری سوچ کا ہے۔ ماڈرن اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے آج کل کے والدین کو اپنے بزرگ جاہل لگنے لگے ہیں۔ اس سوچ کا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ والدین اپنی روایات کو فرسودہ سمجھنے لگے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت حقیقت کے برعکس کی جا رہی ہے۔ ایک منافقت بھی ہماری اس سوچ میں شامل ہے،
عورت کو لگتا ہے کہ بچوں کے نانا نانی ٹھیک تربیت کر رہے ہیں، غلطی دادا اور دادی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور ایک مرد کو لگتا ہے کہ دادا دادی ٹھیک تربیت کر رہے ہیں، غلطی نانا نانی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یعنی عورت کی مطابق ننیال ٹھیک اور مرد کے مطابق ددیال ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو دادا دادی اور نانا نانی یا چاچا وغیرہ کرتے ہیں، جن میں در حقیقت تربیت کے بڑے اسباق شامل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کی عادات اس طرح خراب ہو رہی ہیں۔ میرے بچے، ہمارے بچے، ان جملوں نے بڑے ہی مسائل کو جنم دیا ہے۔ بہرحال میں تسلیم کرتی ہوں کہ کچھ جوائنٹ سسٹم میں واقعی بہت سے مسائل بھی موجود ہیں، لیکن اب ان کا حل کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں؟ کیا آپ کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے وقت موجود ہے؟ کیا آپ میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو بہترین والدین میں ہوتی ہیں؟ اگر ہاں اور واقعی ہاں، تو آپ اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسائل نہیں، اگر آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے اور اگر آپ میں بہترین والدین بننے والی خصوصیت موجود نہیں ہے، تو پھر ان باتوں کو سوچنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ سوچا اسے جاتا ہے جسے بدلا جا سکتا ہے، ورنہ صرف مسائل کو سوچتے رہنے وقت کو ضائع کرنے اور مسائل کو مزید بڑھانے والی بات ہے۔ سو ڈونٹ ریئیکٹ، اونلی رسپونڈ۔ آرام سے بیٹھ کر سوچیں کہ مسائل کہاں پر پیش آ رہے ہیں۔ جب آپ آرام سے اور ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو مسائل کا حل بھی نظر آنے لگے گا۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں، آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ آج کی صرف کچھ بچوں میں ہی اسلاف کا عکس نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں۔ سب تربیت کا اثر ہے۔ اپنی تربیت پر نظر ثانی کریں، پھر اولاد کا شکوہ کریں۔ مہنگے جوتے، مہنگے اسکول، مہنگے ٹیچر اور مہنگے ٹیوٹر، مہنگے کپڑے، اولاد صرف ان سے قابل و لائق و فرما بردار نہیں بنتی۔ اس کے لیے بہت ساری محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ میں نے مانا کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو پازیٹیو ہیں، لیکن واقعی میں بہت سارے پوائنٹس نیگیٹو بھی ہیں۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان نیگیٹو کو کیوں نہ پازیٹیو میں کر لیں۔ دیکھیں، ڈسکس کرنے سے ہی سب چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ پرابلمز وہاں پر آتی ہیں جہاں پر کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اور میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں کیونکہ میں بھی جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں اور اس بات کو دیکھا ہے اور جانچا ہے اور سوچا ہے کہ واقعی میں پرابلم کہاں آئی۔ پرابلم وہاں آئی جہاں پر بہو اپنی ساس سے کھل کر بات نہیں کر سکتی، یا بہو اپنی جو ہے وہ ساری باتیں اپنے شوہر سے کرتی ہے اور شوہر ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کمیونیکیشن گیپ۔ اگر آپ یہی بات ڈائریکٹلی اپنے ہسبینڈ کے بجائے اپنی ساس سے کہیں گے یا سسر سے کہیں گے، ہوپ فلی ایک نقطے پہ آپ آ جائیں گے کہ آپ ایسا کر لیں اور آپ ایسا نہ کر لیں۔ تو بس جناب، یہ تھی آج کی ویلاگ۔ ہوپ فلی آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور امپلیمنٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ گزشتہ آنے والے ویڈیوز میں اور بھی ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی تاکہ آپ کے لیے آسانیاں بانٹ سکوں، کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں بانٹوں گی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں بانٹے گا۔ اپنی سسٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو تھمس اپ کا انتظار رہے گا۔ ملتی ہوں اپنے اگلے ویلاگ میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ بہت ساری دعائیں ان ساری بہنوں کے لیے وہ ہر وقت کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ آمین ثم آمین۔